سامعین، دیوان غالب کا نسخہ حمیدیہ، یہ یقیناً آپ نے اگر اردو والے ہیں تو اس کا نام سنا ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا۔ دیوان غالب کا نسخہ حمیدیہ کی امتیازی حیثیت کیا ہے، یا اس کی اور دیگر خصوصیات کیا ہیں، یہ جاننے کے لیے آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں زحمت دی ہے پروفیسر آفاق حسین صدیقی صاحب کو۔ پروفیسر آفاق صدیقی وکرم یونیورسٹی اجین کے شعبہ اردو سے تعلق رہا ہے ان کا۔ میری معلومات کے مطابق پروفیسر آفاق صدیقی 1963 سے مضامین لکھ رہے ہیں، اور سبھی مضامین تحقیق و تنقید سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے پروفیسر آفاق حسین صدیقی سے نسخہ حمیدیہ کے بارے میں یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں پروفیسر صاحب کہ دیوان غالب کے نسخے کو نسخہ حمیدیہ کیوں کہا جاتا ہے، حمیدیہ کیوں جڑ گیا اس سے؟ دیکھیے رئیس صاحب، دیوان غالب جدید المعروف با نسخہ حمیدیہ مرتبہ مفتی محمد انوار الحق ڈائریکٹر تعلیمات ریاست بھوپال نے نواب زادہ محمد حمید اللہ خان چیف سیکریٹری ریاست بھوپال کی فرمائش پر، ان کی خواہش پر اور ان کے اخراجات سے مرتب کیا تھا، اس لیے اسے نسخہ حمیدیہ کہا جاتا ہے۔ اچھا، تو یہ غالباً کب شائع ہوا ہوگا؟ یہ نسخہ حمیدیہ جو ہے یہ سن 1921 میں شائع ہوا، آگرے کے مفید عام اسٹریم پریس سے۔ اچھا، ماشاء اللہ، آپ بڑی معلومات آپ نے حاصل کر رکھی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ دیوان غالب نسخہ حمیدیہ کی اس قدر شہرت اور مقبولیت کیوں ہے کہ آج ہم اس موضوع پہ گفتگو کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں؟ دیکھیے رئیس صاحب، دیوان غالب نسخہ حمیدیہ کی غالبیات کے میدان میں بڑی اہمیت ہے۔ اچھا، اس لیے کہ یہ سن 1921 تک کے جتنا غالب کا کلام دستیاب تھا، سب سے زیادہ کلام اس نسخے کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نسخے کے اندر غالب کا وہ کلام جو انہوں نے اپنا دیوان مرتب کرتے ہوئے منسوخ کر دیا تھا، حذف کر دیا تھا، وہ کلام بھی انہوں نے بھوپال میں دستیاب ہو گیا تھا، اور وہ بھی اس کے اندر شامل کیا گیا ہے۔ اس میں متداول کلام اور اسی کے ساتھ ساتھ متداول نسخوں کا کلام اور غالب کا منسوخ شدہ کلام اور دوسرا بہت سا ایسا کلام جو شائع نہیں ہو سکا تھا، وہ سب اس کے اندر جمع ہے۔ اس لیے اس نسخے کی غالبیات کے میدان میں، غالبیات کی تحقیق میں بڑی اہمیت۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یہ جاننا چاہے یا یہ پڑھنا چاہے کہ صاحب غالب نے کتنے اشعار کہے اور کس طرح کے اشعار کہے، سبھی اس میں شامل ہیں بقول آپ کے، اور یہ ترتیب جو ہے اس میں 1921 تک کے اشعار آپ نے فرمایا کہ شامل کر لیے گئے ہیں۔ اپنے آپ ہی سوال پیدا ہو رہا ہے کہ قلمی نسخہ دیوان غالب کون سا نسخہ تھا؟ اگر آپ اس کو سامنے رکھتے ہیں تو کہ یقیناً جب ہم دوسرے نسخوں سے اس کا موازنہ کرتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ قلمی نسخہ کیا تھا پھر؟ دیکھیے صاحب، یہ قلمی نسخہ غالب کا جو تھا جی بھوپال میں دستیاب ہوا تھا، اور اس کے بارے میں بتلاؤں کہ اصل میں ہوا یہ تھا کہ غالب جس زمانے میں اپنے دیوان مرتب کر رہے تھے، اس سلسلے میں انہوں نے اپنی ایک تنقیدی روش اختیار کی تھی کہ جو اشعار وہ کہتے تھے، لیکن جب دیوان مرتب کرتے تھے تو اس میں سے جو اشعار ان کو مناسب نہیں لگتے تھے، اشعار کو منسوخ کر دیتے تھے۔ چنانچہ غالب نے ایک دفعہ اپنے ایک دوست مولوی عبدالشاکر رزاق کو اپنے ایک خط میں لکھا تھا، قبلہ ابتدائے فکر سخن میں بے دل و اسیر بشوکت کے طرز پر ریختہ لکھتا تھا۔ چنانچہ غزل کا مقطع یہ تھا، طرز بے دل میں ریختہ لکھنا اسد اللہ خان قیامت ہے۔ 15 برس کی عمر سے 25 برس کی عمر تک 10 برس میں بڑا دیوان جمع ہو گیا۔ آخر جب تمیز آئی تو اس دیوان کو دور کیا، اوراق یا قلم چاک کیے، 10-15 شعر واسطے نمونے کے دیوان حال میں رہنے دیے۔ یہ خط لکھا تھا انہوں نے کہ باقی
اشعار میں نے منسوخ کر دیے ہیں، لیکن اس دیوان میں جو بھوپال میں ملا تھا یہ قلمی دیوان تھا جو مکتوبہ 1237 یعنی سن 1821 کا لکھا ہوا تھا. اس کے اندر ان کا وہ سارا منسوخ کلام جو تقریباً 2536 اشعار پر مشتمل تھا وہ اس کے اندر مل گیا. تو کیا ہم یہ سمجھے کہ ان کے دو قلمی نسخے تھے، ایک وہ جس میں جو ہے وہ بیاس کی شکل میں سب لکھتے رہتے تھے، جمع ہوتا رہتا تھا، اور دوسرا وہ قلمی نسخہ کہ جس میں انہوں نے خود یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں کیا رکھنا ہے اور کیا نہیں رکھنا ہے. اس کو ہم ایسے ہی سمجھے غالباً؟ نہیں، دیکھیے رئیس صاحب، غالب ہندوستان کا اردو کا وہ شہرۂ آفاق شاعر ہے، وہ خوش نصیب شاعر ہے جس کے ابھی تک بے حساب تقریباً 10 قلمی نسخے بول چکے ہیں اور بے حساب مطبوعہ نسخے شائع ہو چکے ہیں. خود غالب نے ہی اپنی زندگی میں 1841 سے لے کر 1863 کے درمیان میں ان کے 5 جو ہے دیوان شائع ہوئے تھے. پہلا دیوان جو ہے سن 1841 میں شائع ہوا تھا اور 5واں دیوان جو ہے وہ نظامی پریس سے سن 1863 میں شائع ہوا تھا. 5واں دیوان آگرے سے شائع ہوا تھا. تو اس طرح غالب کے بے حساب نسخے ہیں. اب یہ سن 1921 تک غالب کے 10 قلمی دیوان کے مخطوطے میسر تھے. اس کے بعد اور بھی ملے ہیں، یعنی جیسے قلمی دیوان غالب کے جو ہے وہ ایک سن 1969 میں سرزمین بھوپال سے ملا جس میں ان کی سن 1816 تک کی شاعری تھی. یہ دیوان جو ہے جس کو ہم نسخہ بھوپال اول کہتے ہیں، یہ جو سن 1918 میں دستیاب ہوا تھا یہ حمیدیہ لائبریری سے ملا تھا. مولوی عبدالسلام ندوی بھوپال آئے تھے، وہ شعر الہند کے لیے قدیم شعراء کے کلام کی تلاش کر رہے تھے. تو اسی درمیان میں اتفاق سے ان کو یہ نسخہ جو نواب فوجدار محمد خان کی ملکیت تھا دستیاب ہو گیا. چنانچہ ان کے بہت سارے قلمی نسخے ہیں، جیسے قلمی نسخے کے مختلف شہروں کے نام سے ہے. نسخہ لاہور ہے، نسخہ رامپور ہے، نسخہ پٹنہ ہے، نسخہ کانپور ہے اور نسخہ کلکتہ. انہوں نے کلکتے میں بھی ایک اپنا انتخاب مرتب کیا تھا جو گل رانا کے نام سے ہوا. تو ان کے قلمی نسخے تو تقریباً 10 ہیں ہمارا ابھی تک مل چکے ہیں اور وہ سلسلہ برابر جاری ہے. لیکن مطبوعہ نسخے بھی 5 نسخے تو غالب کی زندگی میں شائع ہوئے تھے اور اس کے بعد بے حساب نسخے شائع ہوئے. سب سے اہم نسخے بعد میں جو شائع ہوئے ابھی حال میں مطلب 20ویں صدی میں شائع ہوئے وہ انجمن ترقی اردو کا امتیاز علی خان عرشی نے نسخہ عرشی بہت ضخیم ان کا شائع کیا ہے. اسی کے بعد مالک رام صاحب نے ان کا ایک نسخہ شائع کیا ہے. اس کے بعد گپتا رضا صاحب نے بھی ایک نسخہ جو مکمل دیوان کہا جاتا ہے وہ سن 1998 میں ان کا بامبے سے شائع کیا ہے. یہ نسخہ حمیدیہ اور نسخہ بھوپال میں کیا بنیادی فرق ہے؟ دیکھیے نسخہ بھوپال میں اور نسخہ حمیدیہ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ نسخہ بھوپال جو ہے وہ قلمی نسخہ ہے جی، اور اس میں غالب کا کچھ کلام یعنی تقریباً 1640 شعر جو ہیں وہ ایسے شعر ہیں جو غالب نے اپنا دیوان مرتب کرتے وقت منسوخ کر دیے تھے کہ اس کو میرے شعر نہ سمجھے جائیں. اچھا. ہاں، اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر 155 ایسے شعر شامل ہیں نسخہ بھوپال کے اندر جو غالب نے ترمیم کر کے بعد میں اپنے دیوان میں شامل کیے تھے. اس طرح غالب کے 1795 شعر اس کے اندر نئے ہیں اور اس کے علاوہ جو متداول دیوان میں یعنی مطبوعہ دیوان میں بھی جو شعر ہیں وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں. قلمی نسخے کی شعروں کی تعداد جو ہے وہ 2536 ہے. ہاتھ سے لکھے ہوئے نسخہ جس کو ہم ہاتھ سے لکھا. اچھا، یہ نسخہ جو ہے یہ غالب کے ہاتھ کا لکھا ہوا نہیں ہے بلکہ یہ کاتب کے ہاتھ کا لکھا ہوا ہے جس کا نام ہے حافظ معین الدین، اور یہ 1237 ہجری سے مراد ہے سن 1821 میں جب غالب کی عمر 24 سال تھی. اس وقت یہ نسخہ غالب نے مرتب کروایا تھا. اب یہ نسخہ کہاں ملا، اس کی تفصیل یہ ہے کہ جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ عبدالسلام ندوی کو یہ بھوپال میں ملا تھا. جی ہاں. اور یہ ان کو ملا تھا مئی سن 1918 میں.
اور نسخہ حمیدیہ کا فرق یہ ہے کہ نسخہ حمیدیہ قلمی نسخہ نہیں ہے بلکہ مطبوعہ نسخہ ہے جس کے اندر قلمی نسخے کے شعر بھی شامل کیے گئے ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً 1028 شعر جو ہے غالب کے جو متداول دیوان تھے یا مطبوعہ دیوان تھے یا دوسری جگہ ان کے جو چھپے ہوئے شعر تھے وہ بھی اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو اس میں شعروں کی تعداد جو ہے وہ 3564 ہے نسخہ حمیدیہ میں, اور یہ مطبوعہ ہے جو مفید عام پریس آگرے میں شائع کیا گیا. تو دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ نسخہ حمیدیہ ہی ایسا مجموعہ شعر ہے غالب کا جس میں تمام شعر اچھے برے ان کی نظر میں جو کچھ اچھے تھے یا ان کی غالب کی نظر میں جو برے تھے سب اس میں شامل ہو سکتے ہیں. آپ نے ویسے تو باتوں میں بہت سی باتیں کہہ دی لیکن پھر بھی ہم الگ الگ جاننا چاہیں گے کہ نسخہ حمیدیہ میں غیر مطبوعہ اشعار کتنے تھے؟ 1640 غیر مطبوعہ اشعار. یہ غیر مطبوعہ کیوں تھے؟ اس لیے کہ غالب نے ان کو منسوخ کر دیا تھا. اچھا, کہ ان کو میری شاعری نہ سمجھا جائے. ہاں, یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک فنکار جو ہے وہ اپنی ہی تخلیق کو منسوخ کر رہا ہے تاکہ اچھے سے اچھے اشعار رہیں. ترمیم شدہ اشعار کتنے تھے اور یہ ترمیم شدہ سے کیا مطلب ہے؟ ترمیم شدہ کا مطلب یہ کہ غالب نے کچھ اشعار کے اندر ترمیم کی تھی, الفاظ میں تبدیلی کی تھی. ایسے اشعار کی تعداد قلمی دیوان میں 155 تھی. 155 قلمی دیوان میں. اچھا, اس طرح دونوں شعر ملا کر ہاں, ترمیم شدہ شعر اور منسوخ شدہ شعر ان کی تعداد ہوتی ہے 1795. اور آپ یہ سمجھیے کہ 1795 کی تعداد وہ تعداد ہے جو غالب کے خلائق مفید آگرے سے جو شائع ہوا تھا 5واں نسخہ, اس نسخے میں بھی شعروں کی تعداد 1795 تھی. یعنی نسخہ بھوپال کے اندر ایک دیوان کے برابر شعر جو تھے وہ شائقین غالب کی نظروں سے پوشیدہ تھے. بتائیے بھلا. اچھا, یہ مطبوع اشعار کا تو ظاہر ہے کہ چھپے ہوئے اشعار کو مطبوع اشعار کہتے ہیں. ان کی تعداد کتنی تھی غالباً نسخہ حمیدیہ میں؟ نسخہ حمیدیہ میں ان کی تعداد تقریباً 1028 تھی. نہیں, جب نسخہ حمیدیہ مرتب ہوا تو مفتی محمد انوار الحق نے جو مطبوعہ دیوان تھے یا متداول دیوان تھے جو عام لوگوں میں تھے یا کچھ جگہ اور بھی جو انتخابات تھے ان سے جو شعر نسخہ بھوپال میں نہیں تھے وہ اس میں شامل کیے. تو ایسے 1028 شعر اور بھی شامل کیے. تو اس طرح نسخہ حمیدیہ کے شعروں کی تعداد جو ہے وہ 3564 ہو گئی. اس میں 3564 میں 60 شعر کا ایک قصیدہ فارسی کا ہے. اگر اس کو نکال دیجئے تو پھر اردو اشعار کی تعداد 3504 ہوتی ہے. جب غالب کا ذکر ہوتا ہے, غالب کے دیوان کا ذکر ہوتا ہے, نسخے کا ذکر ہوتا ہے, تو مجھے یاد ہے کہ بچپن میں ہم نے جب ہم پڑھ رہے تھے, طالب علم تھے, تو ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری کا نام ضرور آتا تھا. اب میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری کا نسخہ حمیدیہ کے شائع کرنے میں کیا رول رہا ہے؟ کچھ ہے رول اس میں؟ نہیں, بہت بڑا رول ہے. اچھا, دیکھیے کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے جب عبد الرحمن بجنوری ہندوستان آئے یورپ سے اپنی تعلیم مکمل کر کے, تو ان کی اہمیت, صلاحیت اور ان کی شہرت سے انجمن ترقی اردو کے سیکریٹری مولوی عبدالحق بہت متاثر تھے. انجمن ترقی اردو یہ چاہتی تھی کہ غالب کا ایک بہت اچھا مکمل اور دیدہ ذیل دیوان مرتب کرے. چنانچہ عبد الرحمن بجنوری کو اور غالب سے عبد الرحمن بجنوری کو غیر معمولی دلچسپی تھی. اس کے پیش نظر مولوی عبدالحق نے عبد الرحمن بجنوری کو انجمن ترقی اردو ہند کے لیے ایک دیوان غالب کا نسخہ مرتب کرنے کی ذمہ داری سپرد کر دی. اچھا, چنانچہ اس سلسلے میں عبد الرحمن بجنوری نے ہندوستان کے مختلف مطبوعہ دیوان جمع کیے اور ان تمام دیوانوں کا مطالعہ کیا, اور اسی زمانے میں انہوں نے ایک مقدمہ بھی لکھنا شروع کر دیا. اچھا, غالب کے کلام پر ایک عالمانہ تبصرہ یا تنقیدی تبصرہ لکھنا شروع کر دیا. لیکن وہ تبصرہ تو برابر لکھتے رہے اور وہ مکمل بھی ہو گیا تھا. لیکن ہوا یہ کہ سن 1915 میں سراج مسعود کی فرمائش پر دیوان غالب کا ایک نسخہ شائع کر دیا. اچھا, چنانچہ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انجمن ترقی اردو نے
اپنے دیوان غالب کا نسخہ شائع کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ ٹھنڈے بستے میں ڈال دیا۔ ہو اس کے بعد عبد الرحمن بجنوری تو اپنا کام کر ہی رہے تھے، اسی کے بعد ہی سرراس مسعود مشیر تعلیم ہو کر ریاست بھوپال میں آ گئے تھے۔ اسی درمیان میں مئی سن 1918 میں غالب کا قلمی دیوان مکتوبہ 1237 مرقومہ حافظ معین الدین اور مملوکہ نواب فوجدار محمد خان، مملوکہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نواب فوجدار محمد خان کی ملکیت تھا جو نسخہ حمیدیہ میں مولوی عبدالسلام ندوی کو ملا، اچھا، اور یہ ان کو مئی میں ملا تھا، مئی سن 1919 میں۔ جی چنانچہ جب اس کی اطلاع عبد الرحمن بجنوری کو ہوئی تو وہ حیرت زدہ بھی ہو گئے اور انتہائی خوش ہوئے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی دیوان غالب مرتب کرنے کی سرگرمی پھر شروع کر دی، جی اور اس سلسلے میں انہوں نے عبدالحق صاحب سے بات چیت کرنا شروع کی، اور یہ نسخہ غالب کا ہی ہے، اس کی تائید کرنے کے لیے، اس کا ثبوت فراہم کرنے کے لیے مولوی عبدالحق صاحب نے سید ہاشمی کو بھوپال بھیجا جو ماہر غالبیات تھے۔ انہوں نے اس نسخے کو دیکھا اور اس بات کی تصدیق کی کہ یہ غالب کا ہی نسخہ ہے، اور اس کے بعد عبد الرحمن بجنوری جو تھے وہ اس کی ترتیب اور تدوین کے کام میں مصروف ہو گئے۔ لیکن بدنصیبی کی بات یہ ہے کہ 7 نومبر سن 1918 کو جنگی بخار میں عبد الرحمن بجنوری کی وفات ہو گئی، اور یہ نسخہ جو ہے یہ اس کی ترتیب کا خواب جو انجمن ترقی اردو دیکھ رہی تھی وہ بھی شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکا۔ چنانچہ بعد میں نواب حمید اللہ خان نے اس نسخے کی ترتیب کا کام مفتی محمد انوار الحق کے سپرد کر دیا جو ڈائریکٹر تعلیمات تھے، اور وہ جو مقدمہ یا جو تبصرہ غالب کی شاعری پر عبد الرحمن بجنوری نے لکھا تھا وہ بعد میں نسخہ حمیدیہ میں شامل کیا گیا، خراج عقیدت کے طور پہ۔ لیکن یہ بات بھی قابل ذکر ہے، یہ تبصرہ یا عالمانہ تبصرہ غالب کی شاعری پر عبد الرحمن بجنوری نے نسخہ حمیدیہ کے لیے نہیں لکھا تھا، بلکہ اس نسخے کے لیے لکھا تھا جو انجمن ترقی اردو شائع کرنے کا ارادہ کر رہی تھی۔ یہ بہت اہم تبصرہ ہے، نسخہ حمیدیہ کے 107 صفحات میں پھیلا ہوا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا پہلا جملہ ہے کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں 2 ہیں، ایک وید مقدس اور دوسرا مرزا غالب، ایک وید مقدس دوسرا دیوان غالب، یہ اس کا پہلا جملہ ہے۔ جب نسخہ حمیدیہ کی ترتیب کا کام التوا میں پڑا ہوا تھا اور یہ تبصرہ چونکہ لکھ کر تبصرے کا آخری شعر ہے بے کسی عشق پہ آئے ہے رونا غالب کس کے جائے گا طوفان بلا میرے بعد، تبصرہ اس شعر پر ختم ہوا ہے، تو یہ ان کو مولوی عبدالحق صاحب کے دسترس میں تھا۔ شاید عبد الرحمن بجنوری صاحب نے اپنا تبصرہ ان کو بھیج دیا تھا۔ جب نسخہ حمیدیہ کے شائع ہونے کی بات ہوئی تو اس سلسلے میں مفتی انوار الحق نے کی یہ خواہش تھی کہ یہ تبصرہ بھی نسخہ حمیدیہ میں شامل کر لیا جائے، لیکن کچھ ایسے متنازع معاملات سامنے آ گئے تھے جس کی وجہ سے مفتی انوار الحق کو یہ تبصرہ اس وقت دستیاب نہیں ہو سکا۔ اچھا، چنانچہ اس سلسلے کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تبصرہ ان کو تو نہیں ملا تھا مفتی انوار الحق صاحب کو، اور انہوں نے دیوان کو شائع کروانے کے لیے بھیج دیا تھا، اور 1921 میں یہ دیوان شائع ہو گیا۔ اور میری اپنی رائے یہ ہے، میرا قیاس یہ ہے کہ پہلی جلد جو دیوان کی منظر عام پر آئی ہے اس پر مفتی عبد الرحمن بجنوری کے مقدمے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اچھا، پہلا ایڈیشن جو پہلا ایڈیشن، ہاں پہلا ایڈیشن کہہ لیجئے یا پہلی جلد کہہ لیجئے، اس لیے کہ اس کا جو سر ورق چھپا ہے اس پر مدون مفتی محمد انوار الحق ہی لکھا ہوا ہے، اس میں اس بجنوری کے مقدمے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ یہی تبصرہ محاسن کلام غالب کے عنوان سے مولوی عبدالحق صاحب نے انجمن ترقی اردو کے 3 ماہی رسالے جس کا نام تھا اردو، اس کے جنوری سن 1921 کے شمارے میں شامل کر دیا تھا۔
محاسن اردو کلام، محاسن کلام غالب کے کلام عنوان غالب، سے یہ اچھا۔ تبصرہ، تنقیدی اور عالمانہ تبصرہ انہوں نے اس میں شامل کر دیا تھا، شائع کر دیا تھا۔ چنانچہ مفتی انوار الحق کو یہ تبصرہ جب رسالہ اردو میں ملا تو ان کی یہ خواہش پوری ہو گئی، انہوں نے اس کی دوسری جلد میں اس کو مقدمے کے طور پہ شامل کر دیا۔ اچھا، دوسری جلد کا جو سر ورق ہے اس پر لکھا ہوا ہے میں مقدمہ ڈاکٹر عبد الرحمن بجنوری مرحوم۔ اچھا، تو اس طرح اس نسخہ حمیدیہ کے جلدوں کے 3 سر ورق ملتے ہیں، ایک جس میں مقدمے کا ذکر نہیں ہے اور 2 جس میں عبد الرحمن بجنوری کے مقدمے کا ذکر کیا گیا ہے۔ آفاق حسین صدیقی صاحب، آپ نے دیوان غالب کا نسخہ حمیدیہ پر سیر حاصل گفتگو کی، سیر حاصل معلومات فراہم کی، اس کی اہمیت اور خاص طور سے اس کی امتیازی خصوصیات پر جو روشنی ڈالی، اس کے لیے ہم تہ دل سے آپ کا شکریہ کرتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ آپ نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا، مرحمت فرمایا، اس کے لیے بھی میں آل انڈیا ریڈیو کا اور آپ کا شکر گزار ہوں۔ نوازش۔